اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ نیگیشن اپنا کنٹینیو رکھیں گے۔ تھوڑا سا ریویو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ نیگیشن جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں اس کے الگ ٹولز ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ میں الگ ٹولز ہوتے ہیں، اور ایک دو ٹولز جو ہیں وہ دونوں جملہ فعلیہ میں بھی آتے ہیں اور جملہ اسمیہ میں بھی آتے ہیں، لیکن ہم پہلے ان کو الگ الگ پڑھیں گے تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ جملہ فعلیہ کی کیا ٹولز ہیں، اور الگ سے پھر ہم جملہ اسمیہ کو کریں کہ اس کے کیا ٹولز ہیں نیگیشن کے۔ تو نیگیشن آپ کو پتہ ہے نافیہ ہے، نہیں ہے، منفی معنی پیدا ہو جاتا ہے سینٹینس میں، اس کو نیگیشن کہتے ہیں۔ اور نیگیشن جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں 5 طریقے سے 5 ٹولز ہیں۔ ایک جملہ فعلیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ پاسٹ ٹینس فعل، اب کیونکہ جملہ فعلیہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہم فعل کریں گے، اور فعل میں ہمیں پتہ ہے کہ ماضی، مستقبل اور حال، یہ 3 ٹائمز ہیں جو کہ 3 اوقات ہیں جو کہ وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں فعل میں۔ تو اسی طرح فعل ماضی آپ کو پتہ ہے کہ ایک الگ لفظ ہے لیکن جو کہ ماضی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور فیوچر اور پریزنٹ ٹینس جو ہے وہ دونوں مضارع شو کرتا ہے۔ تو لیکن نیگیشن میں الگ الگ ٹولز ہیں، اور وہ کیا ٹولز ہیں یہ ہم اس چارٹ کی مدد سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاسٹ ٹینس میں جو سب سے پہلا ٹول ہے وہ ہے لم، اور لم کے بعد پریزنٹ ٹینس۔ اب ویسے تو بات ہو رہی ہے نیگیشن ان پریزنٹ ٹینس، سوری پاسٹ ٹینس، لیکن ہم پریزنٹ ٹینس کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم نے لائٹسٹ حروف کیے تھے اور ہم نے لم کا معنی کیا تھا تو لم کا اپنا معنی ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ، اور ڈیڈ ناٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے وہ پاسٹ ٹینس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لم جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس کو نہ صرف لائٹسٹ بناتا ہے بلکہ اس کو لائٹسٹ بنانے کے علاوہ اس کا جو معنی ہے وہ پریزنٹ ٹینس سے لے کے وہ پاسٹ ٹینس کر دیتا ہے معنی کو۔ اگر آپ لم اور لائٹسٹ پریزنٹ ٹینس دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں مطلب ڈڈ ناٹ میں ہوگا، یعنی اس میں جو ہے وہ اس میں نفی اور اس میں جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ماضی، جی یہ دونوں معنی آ جائیں گے لم اور پریزنٹ ٹینس لائٹسٹ میں۔ اس کی مثال ہے لم ینصر، لم ینصر، ٹھیک ہے جی۔ تو ینصرو تھا، ینصرو سے وہ کیا ہو گیا؟ لم ینصر۔ جی تو ایک تو لفظی چینج کیا ہوا، لفظ میں کیا چینج ہوا، کیا تبدیلی آئی؟ یہ کہ ینصرو سے وہ بالکل ساکن ہو گیا، ہم کہتے ہیں مجزوم ہو گیا۔ جی جو عربک ٹرم ہے لائٹسٹ کا، لائٹسٹ کو عربک میں مجزوم کہتے ہیں۔ جی 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 مجزوم ہو گیا۔ مجزوم۔ اور معنی میں کیا آ گیا؟ معنی میں نفی آ گیا نو، جی اور ماضی آ گیا ڈیڈ، بالکل، تو ڈیڈ جی ناٹ بالکل ہو گیا۔ تو یہ پہلا ٹول ہے پاسٹ ٹینس نیگیشن کا۔ بالکل۔ اچھا جی، اب جو ہے سیکنڈ ٹول جو ہے، یہ تو فرسٹ تھا، سیکنڈ ٹول جو ہے وہ ہے ما نافیہ۔ ہم نے ماں بہت سارے پڑھے ہیں، ابھی بہت سارے تو نہیں، 2-3 ہی پڑھے، لیکن ایک ماں موصولہ پڑھا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح جی ماں مصدریہ بھی پڑھا ہے ہم نے تھوڑا سا، اور یہ کہ ہم نے ماں نافیہ بھی پڑھا ہے۔ تو یہاں پہ جو نیگیشن کیونکہ نفی ہے تو پھر ہم یہاں پہ جو ماں استعمال ہوتا ہے وہ کون سا والا ہوتا ہے؟ نافیہ۔
बिल्कुल, वो नाफिया होता है। अच्छा जी, तो उसमें क्या होता है कि माँ फॉलोड बाय पास्ट टेंस, फेल मादी। क्योंकि हम पास्ट टेंस नेगेशन कर रहे हैं, जी तो लम आता ही मुदारे के साथ है, इसलिए हम वहां पास्ट टेंस नहीं ला सके। जी जी लेकिन माँ नाफिया के साथ, ये इसको कहेंगे हम माँ नाफिया, जी माँ नाफिया के साथ पास्ट टेंस आ सकता है, हम्म, और ये नॉर्मल ही रहता है। आपको पता है कि पास्ट टेंस चेंज नहीं होता, बिल्कुल। वो प्रेजेंट टेंस है जो कि लाइटेस्ट हो जाता है और हैवीएस्ट हो जाता है। पास्ट टेंस में ऐसी कोई तब्दीली कभी भी नहीं आती। जी ठीक है, तो माँ जी नसरा, माँ जो है नाफिया, वो सिर्फ निगेशन नहीं लाता मीनिंग में, वो रेफ्यूटेशन भी लाता है। सही, बिल्कुल। इसीलिए जब हम लम यंसुर को ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे ही डिड नॉट हेल्प, जी बिल्कुल। लेकिन जब हम माँ नसरा कहेंगे तो हम कहेंगे नो नो, नो ही जी डिड नॉट हेल्प। वो जो नो जी है रेफ्यूटेशन का, कि आपने जी किसी की बात, किसी की गुफ्तगू को एक तरह से अपोज किया, आपने जी नो कहा, और फिर एक नई बात अपने सामने अपनी रखी। बात रखी। जी तो पास्ट टेंस में बस यही दो टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, एक लम और लाइटेस्ट प्रेजेंट टेंस, जी और दूसरा जो है वो माँ और पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। जी माँ नाफिया और पास्ट टेंस। बिल्कुल। ठीक है ना? जी अच्छा जी, पास्ट टेंस हो गया हमारा। अब प्रेजेंट टेंस की तरफ आए। प्रेजेंट टेंस में जो है वो भी दो टूल्स हैं, जैसे पास्ट टेंस में वैसे प्रेजेंट टेंस में भी। और जी प्रेजेंट टेंस में हमारे पास आता है ला नाफिया, जी जिसके लानाफिया। बाद जो प्रेजेंट टेंस होता है वो क्या रहता जी है? नॉर्मल। नॉर्मल। जी और ये पॉइंट क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रेजेंट के अंदर नॉर्मल और लाइटेस्ट तीनों होते हैं, तो बिल्कुल। और अगर ये लाइटेस्ट होता तो ये कौन सा ला हो जाता? तब ये पीछे ये वाला पास्ट वाला। नहीं, ये नहीं फॉरबिडिंग नहीं ला हो नहीं, जाता। सॉरी सॉरी, हाँ। ठीक है ना, देखें ला, ओके, हाँ सही, ला यंसुरु, बिल्कुल बिल्कुल। जी ये है जी लायंसुर। सिंपल निगेशन। सही सही, हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ला लाऊं और लायंसुर। उसके बाद जो है वो मैं मजूम कर दूं, लाइटेस्ट बना दूं मुदारे को, तो क्या जी होगा? फॉरबिडन लायंसुर। बिल्कुल, ये ला डोंट हेल्प। नाहिया हो जाएगा और ये होगा डोंट हेल्प। जी डोंट हेल्प। तो ये इस बात का ख्याल रखना है कि अगर सिर्फ प्रेजेंट टेंस निगेशन कर रहे हैं, सिंपल निगेशन कर रहे हैं, तो ला नाफिया के बाद नॉर्मल प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है जी। और दूसरा टूल जो है वो है मा नाफिया। माँ जो है वो पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों के साथ दोनों आता में। है। जी ठीक है ना? और ये हो जाएगा माँ माँ यंसुरु, यंसुरु। यंसुरु, बिल्कुल। और ये भी रेफिटेशन का मायना देगा। ये भी रेफ्यूटेशन और निगेशन दोनों के माने देगा, बिल्कुल। जी तो एक ला नाफिया था, ठीक है ना, जिसके बाद नॉर्मल रहा प्रेजेंट टेंस, और मा नाफिया के बाद भी नॉर्मल रहा प्रेजेंट टेंस, तो वो निगेशन होगा। सही।
صحیح. تو اس طرح چارٹ بنائیں، اپنا بنائیں اور اس کو اپنے لحاظ سے کریں آپ کے ذہن میں، تاکہ وہ چیز بیٹھ جائے. بالکل. اچھا جی، اب ہے فیوچر ٹینس کی بات. ٹھیک ہے، فیوچر ٹینس میں دو چیزیں ہیں. کہ یہ جو پریزنٹ ٹینس کے جو ٹولز ہیں یہ ہم فیوچر ٹینس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایز اٹ از. صحیح. کیونکہ آپ کا مضارع تو دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے نا، پریزنٹ ٹینس کے بالکل. لیے بھی اور فیوچر فیوچر کے ٹینس لیے. کے لیے بھی. بالکل. تو جو ٹولز آف نیگیشن پریزنٹ ٹینس کے ہیں وہ بھی ٹولز آف نیگیشن آف فیوچر ٹینس بھی بن جائیں گے. یعنی ہمیں الگ سے ٹولز ہیں اس کے، اور بھی ہیں دو جو خالص فیوچر کر دیتے ہیں معنی کو. لیکن قرآن میں جب بھی آپ مضارع دیکھیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ حال میں ہی ہو. کانٹیکسٹ بتائے گا، جو پچھلی آیتوں میں بات چلی آ رہی ہے، یا صحیح. گرامیٹیکل انالیسس بتائے گا کہ جو ہے وہ جو پریزنٹ ٹینس آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے ینصرو ہے فار ایگزامپل، اس کا ترجمہ پریزنٹ ٹینس کے لحاظ سے کریں یا فیوچر ٹینس کے لحاظ سے کریں. بالکل. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہی جو ہے دونوں مثالیں جو ابھی ہم نے کی تھی، لا ینصرو جی. اور ما He will. ینصرو. So he will not help or no he will not help, دونوں میں آ جائے گا نا. بالکل، he will not help and no he will not help. جی. نو اس میں لگ جائے گا جی. اور باقی ٹرانسلیشن سیم ہوگا. جی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے سب کے؟ کوئی سوال، جی کوئی کنفیوژن؟ جی، یہاں پر لا ینصرو یہ نارمل ہوا. جی جی تو یہ آئی مین ہی ول ناٹ ہیلپ. یہاں پر بھی ما ینصرو یہ بھی نارمل ہی ہے نا. بالکل. تو یہ ہم پر ریپٹیشن کے معنی آئیں گے. وہ ماں کی وجہ سے آئیں گے، پریزنٹ ٹینس کے نارمل کی وجہ سے نہیں آئیں گے. جی. ماں جس چیز کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے، ماں نافیہ، جی. تو اس میں دو معنی آ جاتے ہیں، ایک ریفیوٹیشن کے اور ایک نیگیشن کے. یہی ماں ماں میں نافیہ جب جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے تو وہاں پہ بھی ریفیوٹیشن کے معنی اور نیگیشن دونوں کے معنی پیدا کر دیتا ہے سینٹینس میں. جی. تو ماں تھوڑا اسٹرانگسٹ ہوا نا. کیا ہوا؟ اسٹرانگ نہ ہوا مطلب نافیہ ہوا. ہاں، ماں ماں نافی، بالکل ماں اسٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ اس میں صرف نیگیشن نہیں ہوتی بلکہ ریفیوٹیشن بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ. جی. ٹھیک ہے جی نا. تو جزاک جو اللہ. پریزنٹ ٹینس وہی ہے، جو پریزنٹ ٹینس کے ٹولز ہیں نیگیشن کے، جی. وہی آپ کو فیوچر ٹینس میں بھی وہی کام کرتے ملیں گے کہ وہ نیگیشن پیدا کریں گے معنی میں. لیکن اس کے علاوہ دو اور ایسے ٹولز ہیں جو صرف فیوچر ٹینس کے اس میں آتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے لن لمحہ. اور لمحہ. ٹھیک ہے نا. یہاں ہم نے لم دیکھ لیا تھا، لائٹسٹ حروف. یہاں پہ لن آ رہا ہے، یہ لائٹ ہے حرف، اور یہاں لمحہ ہے اور لمحہ لائٹسٹ ہے. لیٹسٹ. جی. صحیح ہے. اوکے. تو لن ینصرو سے کیا ہو جائے گا؟
यंसुरा, यंसुर, लाइट होगा, लाइटेस्ट नहीं है, तो वो यंसुरा। यंसुरा हो जाएगा। यंसुरा, तो ओके। लाई यंसुरा का मतलब है ही विल नॉट हेल्प। जी बिल्कुल। लाई यंसुरा, ही विल नॉट हेल्प। अब लन आ गया और उसके बाद प्रेजेंट टेंस आ रहा है, तो अब वो प्रेजेंट टेंस नहीं है, वो फ्यूचर टेंस है। बिल्कुल, एक्सक्लूसिवली टू फ्यूचर, ठीक है। एक्सक्लूसिवली टू फ्यूचर, बिल्कुल। लन, और लम्मा जो है, लम्मा क्योंकि लम के साथ है, इन लम लम्मा वलफली, तो लाइटेस्ट। लम्मा का मतलब बिल्कुल वो लाइटेस्ट है, इसका मतलब है नॉट येट, अब तक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में होगा। ठीक है ना। तो जब लम्मा यंसुर आएगा, क्योंकि लाइटेस्ट है, तो हमें प्रेजेंट टेंस को भी क्या करना पड़ेगा, लाइटेस्ट बनाना पड़ेगा। तो लम्मा यंसुर, he has not yet helped. यस, उसने अब तक मदद नहीं की। इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है कि वो आगे जाके हेल्प करे। सही, लम्मा यंसुर। अच्छा जी, ठीक है। तो ये था पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में निगेशन जुमला फेलिया में। ठीक है ना। जो आपने पिछली बार एक नोट और छोटा सा लिखवाया था, व्हेन लम्मा व्हेन यूज्ड विद पास्ट इट बिकम्स व्हेन, जब कभी। हाँ, वो पास्ट टेंस के साथ जब लम्मा, अभी तो हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट टेंस के साथ लम्मा को देखा। तो अगर आप अपनी 10 डे इंटेंसिव तहु बुक देखें, तो उसमें जो जिस पेज पे लेटेस्ट हुरूफ है और उनका तर्जुमा किया गया, उनके मानी बताए गए हैं, उस पेज पे लम्मा जो है वो उसके आगे लिखा हुआ है कि जब ये पास्ट टेंस के साथ आएगा तो इसका मतलब होगा व्हेन, और जब जी, ये प्रेजेंट टेंस के साथ आएगा तो Not इसका yet. मतलब हो जाएगा नॉट येट। सही। ठीक है। इन तीनों में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आते हैं निगेशन बाय किस टूल के, माँ और इल्ला और इन और इल्ला। और एक चीज का ख्याल रखिए, ये तो हमें पता है कि ये माँ नाफिया है, सही। ठीक है। हमने अभी तक जो इन को पढ़ा है वो हमने इन कौन सा वाला पढ़ा है, लाइटेस्ट, इफ, जी। ठीक है। हम्म, और उसका मतलब होता है इफ, जी। लेकिन ये वो लाइटेस्ट वाला इन नहीं है, जी। ये एक और इन है, और इस इन का मतलब होता है, सॉरी, नाम होता है इन नाफिया। इन नाफिया, ओके। ठीक है। सही। मा नाफिया और इन नाफिया के साथ जब इल्ला आता है, इल्ला आपका क्या है, इसको कहते हैं
حرف استثناء. استثناء. اوکے. Letter of exception. اوکے جی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے except. جی جی. تو جب ما اور الا ملتے ہیں یا ان اور الا ملتے ہیں تو نگیشن پیدا ہوتا ہے. اور نگیشن کا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ nothing but. جی سسٹر یہ آپ نے اس میں کیا بولا، عربک میں کیا بولا؟ حرف واٹ؟ استثناء. استثناء. ہاں استثناء. اوکے صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا آپ نے پورا نام کیا بولا تھا؟ نافیہ. نہیں سوری، ہاں نہیں ہاں ماں نافیہ. اچھا ہے ماں نافیہ اور ان نافیہ ہے نا؟ جی. صحیح سے. اور ان کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ آتے ہیں. صحیح. اس میں کوئی کنفیوژن؟ ایک اللہ کے معنی ایکسپٹ ہے، ایک نتھنگ بٹ. سوری آپ کی آواز تھوڑی آہستہ ہو گئی. ایک اللہ کے معنی ایکسپٹ ہے ہاں اللہ کے اپنے معنی ہے ایکسپٹ، لیکن جب وہ ماں اور ان کے ساتھ آتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے بٹ. نتھنگ بٹ. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے آتا ہے؟ پہلے ان یا ماں آئے گا نافیہ، اور ابھی کیونکہ ہم جملہ فعلیہ کر رہے ہیں اسی لیے ہم ان کا یوزیج جملہ اس فعلیہ میں کس طرح استعمال ہوتا ہے ان اور اللہ اور ماں اللہ کا، یہ اب ہم صحیح. دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ٹیمپلیٹ ہے، یہ ٹیمپلیٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ پہلے آتا ہے آپ کا ان اور ماں نافیہ. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے جو بھی فعل ہے. ہاں صحیح ہے نا. اور فعل اور فاعل ہو گیا یہ آپ کا. اور یہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ آپ کا حرف آف ایکسپشن. ٹھیک ہے نا. جی مستثنا. استثنا. ایک اور ٹیمپلیٹ کیے تھے نہیں وہ ان لا وہ کانا ہاں وہ کانا کی جب ہم ریویو کریں گے کانا سینٹینسز کی تو اس میں انشاءاللہ وہ دو جو آخری کے ٹیمپلیٹس تھے، لیکن اس میں جو ان آتا ہے وہاں ان نہیں آتا. اچھا 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 جی جی ٹھیک ہے نا. جو مضارع سے پہلے جو حرف ہے وہ ان آئے گا. مکس اپ ہو جائے گا اکثر. ہاں تھوڑا سا یہ یوز ٹو ہونا اور آپ کے نالج میں ہونے کی بات ہے. اور انشاءاللہ جتنا اس کی پریکٹس کریں گے قرآن میں آپ کو اگر نظر آئے تو کوشش کریں کہ اس کو دیکھیں کہ وہ ان نافیہ ہے یا ان لائٹسٹ حرف ہے، کیا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح جب آپ آئیڈینٹیفائی کرنے لگیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ جب آپ پریکٹیکلی اس کو اپلائی کریں گے. جی اچھا جی. تو پہلے ان اور ماں نافیہ آ جاتا ہے، اس کے بعد فعل آتا ہے. اب یہاں فعل پاسٹ ٹینس پریزنٹ ٹینس ٹھیک ہے نا دونوں ہو سکتا ہے. دونوں. اوکے. اللہ یہ آپ کا ایکسپشن کا ورڈ ہے، جی حرف ہے. اور اس کے بعد جو بھی جملہ فعلیہ میں مزید آنا ہوتا ہے وہ آتا ہے. اب اس میں مفعول بھی، متعلق بالفعل جو بھی اور ہے جو بھی وہ ہوگی. سب اس صحیح کے بعد آتا ہے. صحیح ہے بالکل.
تو یہ ٹیمپلیٹ ہوتا ہے, اس طرح آتا ہے. اور الا جو ہے وہ تھوڑا آگے بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے صحیح. نا, لیکن Okay. اسی سینٹینس میں ہوگا. بالکل. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سینٹینس بھی ختم ہو گیا, آیت بھی ختم ہو گئی, اس کے بعد تو الا آیا تو آپ نے پھر اس کو پورا نفی کر دیا, ہے صحیح. نا. اتنا لانگ صحیح. ڈسٹینس نہیں, بس ود ان سینٹینس ہی ہوتا ہے آگے, ٹھیک ہے نا. صحیح. تو اس میں جو ہے اس کا جو معنی بنتا ہے, ایک سیکنڈ میں بتا دوں گا. جی, کہ ایکس ڈیڈ اور ڈز, کیونکہ ماضی اور مضارع دونوں آتا ہے, جی. تو اس حساب سے ہم ترجمہ کریں گے. اگر ماضی ہوگا تو اس کا ماضی میں, مضارع ہوگا تو اس کا پریزنٹ مضارع ٹینس. میں. صحیح. تو ایکس ڈیڈ اور ڈز نتھنگ بٹ وائی, ہوں. ہوں. ٹھیک ہے نا. جی. ابھی ہم وہ مثال کو انشاءاللہ دیکھیں گے تو تھوڑا اور سمجھ میں آئے گا, لیکن اچھا. ٹیمپلیٹ یہی ہوگا. اچھا جی, اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ if we remove in, ma and illa, the صحیح. remaining sentence will make sense. اوکے. اوکے. ٹھیک ہے. اب جیسے یہاں دیکھیں جو مثال دی گئی ہے, ان یقولون الا کذبا, they say نتھنگ بٹ nothing but lies. لائز. ٹھیک ہے. جی. اب یہاں پہلے ان آیا, پھر مضارع آ گیا, ہوں. اس کے بعد الا آیا, اور اس کے بعد مفعول بھی ہے کذبا, جی. ٹھیک ہے نا. ہوں. ہاں. تو اس کے بعد بالکل. ریسٹ آف دا سینٹینس آتا ہے. فیل کے فوراً بعد الا آئے گا, فیل کے فوراً بعد. بالکل. ٹھیک ہے نا. اب اگر میں کہوں کہ میں نتھنگ بٹ ہٹا دوں اس ترجمے میں سے, تو کیا ترجمہ غلط ہو جائے گا؟ نتھنگ بٹ ہٹا دیں, نہیں نہیں ہوگا, وہ بات بنے بات گی. وہی رہے گی, بس اس میں بالکل. نتھنگ بٹ سے زور اور زور بہت کم ہو زیادہ جائے گا. ہاں. زور پیدا ہو گیا, صحیح. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ان اور الا اور ما اور الا کو اگر آپ اس سینٹینس میں ہٹا دیں گے, تو جو مقصد ہے اس سینٹینس کا, یعنی معنی کے لحاظ سے, وہ ویسے ہی ایز اٹ از رہے گا. جی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. اس میں اور کوئی کنفیوژن کسی کو؟ نہیں, الحمدللہ. نہیں الحمدللہ. بس اس میں یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا, سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آنا اتنا مشکل نہیں ہے یہ, اور بالکل. کیونکہ ہم اتنی دفعہ پڑھتے ہیں قرآن, تو خود بخود اس میں آئے گا. تو اس کو بس آئیڈینٹیفائی کرنے کی پریکٹس کرنی ہے. اب جیسے ماں اور اللہ کی مثال دیکھیں. ماں آیا, ماں کے بعد فعل آیا, فعل مضارع ہے یہاں پہ. اللہ جو ہے وہ اس کا ایکسپشن, لیٹر آف ایکسپشن, اور انفسہم یہ مفعول بھی ہے جو کہ اس کے بعد ہے. اب اگر اس کا جی. ترجمہ کیا جائے, ما یخدعون الا انفسہم, they deceive دھوکہ دیتے. no None but one their But but themselves. themselves. They جی. deceive no one but themselves. جی. اب اگر میں ترجمے سے no one but ہٹا دوں,
They deceive themselves. تو جو بالکل مقصد تھا کہنے کا وہ وہی ہے, بس زور میں کمی آ گئی. بالکل ٹھیک ہے نا. جی بالکل. اس طرح ما اور الا اور ان اور الا آتے ہیں اور معنی میں نتھنگ بٹ پیدا کرتے ہیں. جی بالکل صحیح. ما نافیہ ان نافیہ سے ماں بالکل. اور اللہ کے درمیان فیل ہوگا ہمیشہ. جی اچھا ما اور الا اور ان اور الا کے. بعض وقت تھوڑا لمبا سینٹینس آنے کے بعد اللہ آتا ہے تو وہ پھر دیکھیں گے کہ وہ سینٹینس کا حصہ ہے یا نیا سینٹینس شروع ہو گیا ہے, کیونکہ کچھ آیتیں اتنی لمبی ہوتی ہے کہ ان میں کئی سینٹینسز ہوتے ہیں. جی جی اچھا تو یہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک. تو ما اور الا اور ان اور الا جملہ فعلیہ میں کس طرح نفی کا معنی پیدا کرتے ہیں, یہ سمجھ میں آ گیا. جی جی بالکل. کوئی اور سوال یا کوئی اور کنفیوژن؟ نہیں الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا. اسی آیت میں جو نیکسٹ والا وما یشعرون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسی آیت میں جو وما یشعرون ہے, اس میں ماں ہم یہ بہت کنفیوز کرتا ہے سم ٹائم کہ سمجھ ہی نہیں آتی یہ ماں نافیہ ہے یا یہ ماں موصولہ ہے. ہاں تو یہ جو ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں, ایک جو لٹمس ٹیسٹ ہے جو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں طریقے سے ترجمہ کریں. ٹھیک ہے نا. اگر تو یہ ہم ماں نافیہ لیتے ہیں ہے نا, تو یہ کیا اس کا مطلب ہو جائے گا, اور وہ شعور نہیں رکھتے. جی جی اگر ماں نافیہ ہے یہ, اور اگر ماں موصولہ ہے اور جو وہ شعور رکھتے جو وہ شعور رکھتے ہیں, اور جو سسٹم وہ سب شعور رکھتے ہیں. تو وہ ترجمہ جو ہے وہ اس آیت کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا, موصولہ کا ترجمہ. سسٹم موسٹلی یہی دیکھا گیا نا کہ جب پیچھے ماں جو ہے نافیہ یوز ہوا اور پھر اللہ آتا ہے تو اکثر جو اگلا ماں ہوتا ہے وہ نافیہ ہی ہوتا ہے. وہ تو آپ اس سینس میں کہہ رہی نا کہ آپ نے اتنا اس کو پڑھا ہے کہ یہ آپ کو جی اندازہ ہو جائے گا پٹن سے. جی جی لیکن اگر ہم پیورلی گرامیٹکلی اس کو دیکھیں کہ ہم اس کو جی ماں نافیہ لیں یا ماں مصدریہ لیں یا ماں ہاں ہاں موصولہ لیں, تو جی ہمیں یاد ہوگا آپ کو کہ استاد نعمان نے آئی تھنک 116 سیشن میں 116 جو نحو کا ڈے تھا اس میں انہوں نے تینوں جی کے معنی بتائے تھے, ہے نا. ماں نافیہ جو ہے وہ نہیں کے معنی میں ہوتا ہے, ریفیٹیشن کے جی معنی میں ہوتا ہے. جی ماں مصدریہ کا ترجمہ نہیں کیا جاتا, صحیح. اور ماں موصولہ کا ترجمہ جو ہے وہ جو واٹ ایور, ٹھیک ہے نا, جو بھی. جی تو کون سا والا ماں ہے اس کا ہمیں اس طرح بھی پتہ چل جائے گا گرامیٹکلی, اور جی اگر گرامیٹکلی مشکل ہوگا تو ہم معنی کے لحاظ سے دونوں جی ٹرائی کریں گے. ہم ماں موصولہ بھی ٹرائی کریں گے اور ہم ماں مصدریہ بھی ٹرائی کریں گے. تو ہم جب ماں نافیہ ٹرائی کیا ہم نے تو یہ ہے کہ اور وہ شعور نہیں رکھتے. ہاں ٹھیک ہے نا, ہاں شعور نہیں رکھتے. جی اور اگر ہم اس کا ماں, یہ تو ماں نافیہ کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ہو, صحیح اور صحیح. اگر ماں موصولہ کو ہم لیں تو اور کیا جو وہ ہوگا, شعور رکھتے ہیں اور جو وہ اور شعور جو رکھتے ہیں وہ سب شعور رکھتے رکھتے ہیں. ہیں. اب اگر ہم پچھلا آیت پورے آیت کا ترجمہ کریں کہ یخادعون اللہ, وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں, دھوکہ دیں.
वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो कि कुछ ईमान लाए, ईमान लाए वमा यखदऊना, और नहीं वो धोखा दे पाते, ठोक देते इल्ला मगर अनफुसहुम, अपने आप को, जी वमा यशऊरून, और वो शऊर नहीं रखते। बिल्कुल। ठीक है ना, और जो ये शऊर रखते तो फिट ही नहीं हो रहा है, सेंस इसमें कोई नहीं सेंस कर ही रहा नहीं है बन रही। जी है ना। जी अब अगर हम दूसरा तर्जुमा करें और हम शुरू से आ रहे हों और हम कहें वमा यख्ताऊना इल्ला अनफुसहुम, कि वो नहीं धोखा देते मगर अपने आप को, और वो सब शऊर रखते, तो कोई तुक ही नहीं बन रही, सेंस नहीं ये बन तो रही। मतलब सेट नहीं बैठ रहा ना तर्जुमा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये तो शऊर ना होने की निशानी है। सही। तो वही है ना सिस्टर, मतलब अमूमन तो यही देखा गया कि अगर पीछे माँ नाफिया और इल्ला इस्तिस्ना अगर यूज हो गया हो तो फिर आगे जो माँ आता है वो मतलब नेगेशन ही आता है ना। अच्छा ठीक है, मैं तो तो ये ये हम मैं पूछ रही हूँ इंशाल्लाह, आपसे। नहीं ये मुझे ऐसा कोई रूल मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं। हाँ नहीं रूल नहीं, मैं वैसे मतलब उससे बता रही हूँ जो अब तक पढ़ा है हम लोगों ने, तो हाँ वो हाँ, अक्सर नेगेशन ही आता है अच्छा उसमें। सही, ठीक, तो वो एज अ हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि जी हमने नॉट एज अभी अ रूल। एज अ रूल नहीं पढ़ा, इसलिए जी मैं जी अभी जी इसके उस पे कुछ कह नहीं सकती, ये इसका सही मुझे इल्म नहीं है। सही। ठीक है ना। सिस्टर ये नाफिया और नाहिया में थोड़ा और एक मर्तबा रिवाइज कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, माँ जो है ना, नाहिया कभी भी नहीं होगा, हम्म वो ला हम्म होता है बस, सही। ला नाफिया और ला नाहिया। हम्म अब अगर मैं नहीं ला नाफिया इस्तेमाल करूं तो उसके बाद जो है वो प्रेजेंट टेंस नॉर्मल रहता है, ठीक है ना। हम्म ला यंसुरु, तो ये क्या है, सिंपल निगेशन है बस, कि उसने मदद नहीं की, वो मदद नहीं करता, सॉरी, वो मदद नहीं करता। लेकिन अगर ला नाहिया होता है तो जी ला की बात क्या होता है कि वो एक तो ये मजलूम हो जाता है, लाइटेस्ट बन जाता है, ला यंसुर, और इसका मतलब है डोंट हेल्प, हाँ, उसको मदद मत चाहिए कि वो मदद ना करे। हम्म यंसुर है ना, ये जी हुआ वर्जन है। अगर ला तंसुर होगा हम्म तब हम बिल्कुल कहेंगे कि तुम मदद नहीं करो। हम्म ठीक है ना। ला यंसुर का माना क्या होगा फिर? कि उसको मदद नहीं करनी चाहिए, डोंट हेल्प हिम, ही शुड नॉट हेल्प। ही शुड नॉट हेल्प। डिस्करेज, सजेशन और डिस्करेजमेंट के मायने में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये अभी हम आगे करेंगे इंशाल्लाह, इसमें मैंने फॉरबिडिंग भी ऐड किया हुआ है। सही। ठीक है, तो मा इल्ला और इन और इल्ला समझ में आ गया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चल, अच्छा, माँ और इन और इल्ला के कई मानी निकलते हैं इस सेंस में कि जनरल मीनिंग नथिंग बट का है, लेकिन हमें आयत को देख के उसका तर्जुमा करना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी हमने कहा, अभी हमने ऊपर की मिसाल में यहाँ देखा कि वो किसी को नहीं धोखा देते सिवाय अपने आप के, है ना। नो वन हमने इस्तेमाल किया, नथिंग नहीं किया, तो उस लिहाज से आयत को देख के थोड़ा तर्जुमे में आगे पीछे होगा, लेकिन मानी और मदा जो है, मकसद जो है, वो नथिंग बट का ही होगा। पहला जो मानी है वो है नथिंग बट का, जो अभी हमने देखा। बिल्कुल फिर जी दूसरा जो है वो मानी में क्या आता है, निगेटिंग समथिंग एक्सेप्ट एन एक्सेप्शन, यानी बाकी सब चीजों की नफी हो गई सिवाय एक चीज के। ओके ठीक है ना। सही। जैसे मैंने कुछ नहीं खाया
सिवाय रोटी के. हाँ, ओके, और ये भी हो सकता है कि मैंने सब कुछ खाया सिवाय रोटी. सिवाय रोटी के. हम्म, ठीक है, तो वो जिस हिसाब से आयत का तर्जुमा चल रहा होगा उस हिसाब से उसका तर्जुमा होगा. हम्म, फिर क्रिएटिंग अ रियली स्ट्रॉन्ग एक्सक्लूसिविटी. हाँ. सही है कि एक्सेप्शन हाँ. की वजह से, इल्ला की वजह से, सही. है ना, मा इन और इल्ला की वजह से हाँ. कि उन्होंने सिवाय अपने आप को किसी को नहीं धोखा दिया. बिल्कुल बिल्कुल. तो अपना आप जो है उन्होंने बिल्कुल एक्सक्लूसिव कर लिया. यानी उनकी काविशें और उनकी जितनी भी भाग दौड़ जितनी उन्होंने की, लोगों को धोखा देने की कोशिश की, तो असल में कोई और किसी को धोखा नहीं दे सके एक्सेप्ट एक्सक्लूसिवली देमसेल्व्स. जी बिल्कुल. या जैसे अभी आपने रोटी की भी मिसाल दी, तो वो रोटी एकदम से स्ट्रांगली एक्सक्लूसिव हो गया ना हो गया बिल्कुल, कि दोनों में. जो है ना हाँ. सिर्फ रोटी नहीं खाई या सिर्फ रोटी खाई. सही है ना. क्योंकि बाकी चीजें मेंशन भी नहीं हुई, मतलब वो, लेकिन ये हाँ, एक्सक्लूसिवली मेंशन हो गया. मेंशन हो गया. और नथिंग बट को इस तरह भी कहा जा सकता है कि दिस मैन डिड और इज डूइंग नथिंग बट लाई. ऑल दिस मैन डज और डिड इज लाई. तो इंग्लिश के लिहाज से जो भी तर्जुमा अप्रोप्रिएट होगा वो किया जाएगा. मानी में, मफहूम में तो वही नथिंग बट होगा, लेकिन उसको वर्ड कैसे किया जाए ये डिफरेंट हो सकता है. इसी तरह ऑल यू डू और डिड और इज लाई, और यू डिड और डू नथिंग बट लाई. तो दोनों तरीके से तर्जुमा हो सकता है. यानी अगर मैं कहूं कि तुम झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोलते हो, सही. और मैं ये कहूं कि तुम सिर्फ झूठ ही बोलते हो, तो मतलब तो दोनों का एक ही है. सही. बिल्कुल. कहने के अंदाज में डिफरेंस आ गया. तो ये थोड़े से मानी के लिहाज से इम्प्लीकेशंस थी जो उस्ताद ने लिखवाई थी. अच्छा जी, अब आ गया नया टॉपिक, मिन जायदा. सही. अभी हमने जायदा की कैटेगरी में बाजायदा पढ़ा है ना, जो हम इंशाल्लाह इसम जुमला इस्मिया की निगेशन में भी बाजायदा आएगा. माँ और लईसा के साथ हमने किया था. तो जायदा का मतलब एक्स्ट्रा उस सेंस में नहीं होता कि उसका कोई वहां पे जरूरत नहीं है, या ये कि वहां पे उसकी कोई वक़्त नहीं है. जायदा का मतलब ये होता है कि हालांकि वो लफ्ज पर असर डाल रहा होता है, ठीक है ना, कि उसको जैसे अगर बा जायदा है तो वो हर्फ ऑफ जर में से है, तो वो अपने बाद आने वाले इस्म को क्या कर देता है, मजरूर कर देता है. मजरूर. लेकिन जो रोल होता है उस इस्म का सेंटेंस में, उसको नहीं तब्दील करता. ठीक है, ये अभी जहन में रखिए. कैसे होगा ये अभी हम देखेंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी. तो जो जायदा लेटर्स होते हैं जी. वो मानी में भी थोड़ा सा तब्दीली करते हैं, जी. लफ्ज पे भी असर डालते हैं, अफेक्ट करते हैं वर्ड को, मीनिंग वाइज भी और फिजिकली वर्ड वाइज भी. जी. लेकिन they have no impact on the role of that ism in the sentence.
जब इन्होंने मायना ही बदल दिया और फिजिकली भी तब्दील हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि नो इम्पैक्ट ऑन द रोल ऑफ द इसम? वो अभी हम एक देखेंगे। एग्जाम्पल जी 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 बिल्कुल, एग्जाम्पल आ रही है। एक सेकंड। It is an extra letter which does not change the role of the word it attaches to in the sentence. ठीक है। It is from HOJ, min जायदा, जाहिर सी बात है आपको पता है सही कि min जो है वो हर्फ ऑफ जर में से है, जी। और min हर्फ ऑफ जर का मतलब क्या होता है? From, है ना? जर आगे वाले को जर बनाता है। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनल कुरआनी, ठीक है ना, ये है कुरान हर्फ में ऑफ से जर, जी, तो ये है फ्रॉम कुरान, फ्रॉम द कुरान में, ठीक है ना। जी। लेकिन मिन जायदा का मानी है नॉट अ सिंगल और एनी, यानी मिन जायदा के मानी ही डिफरेंट है। तो समझे कैसे ये मीज़ायदा है या पूरा उसका एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस हमें याद करना है और हमें उसको अप्लाई करना है, और वही प्रोसेस है जो हमें सीखना है कि मिन जायदा कैसे पता चलेगा कि जो हाँ। मिन हम देख रहे हैं वो मिन जायदा है या वो मिन फ्रॉम मिन फ्रॉम वाला। हर्फ ऑफ जर है। सही सही। जैसे सिस्टर ये जो एग्जांपल है मिन 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 अल कुरान या मिन मिन शैतान, ये तो हर्फ ऑफ जर वाले हैं ना, क्योंकि उनका अपना रोल है मिन का, हाँ है ना, बिल्कुल, है ना। क्योंकि इसमें मिन का अपना तर्जमा हो रहा है। हाँ, उसमें कुछ शर्तें हैं जो फिर हमें कहेंगे कि ठीक है, हम अब इस मिन को, एक्सक्यूज मी, मिन जायदा ले सकते हैं। ओके ओके। वो अभी हम सारे पॉइंट्स देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये तो आपके मतलब समझ में आ गया कि जैसे जी मिन जो है वो अपने बाद आने वाले इस्म को जो है वो अफेक्ट मजरूर। करता है, उसको मजरूर कर देता है, तो मिन जायदा के बाद आने वाला इस्म भी मजरूर होगा, हाँ ओके। लेकिन उसका तर्जुमा डिफरेंट होगा, और वो उसको MBF नहीं बना सकेगा। अच्छा अच्छा सही। याद है हाँ हमने माँ और लईसा सेंटेंसेस जब किए थे, तो माँ के बाद और लईसा के बाद खबर के साथ बा लग जाए तो वो खबर जी ही रहती है, वो मुतालिक बिल खबर नहीं हो जाता। बिल्कुल। जी 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 याद आई वो बात? जैसे जी फॉर एग्जाम्पल माँ तालिबुन, मत तालिबो, सॉरी, मुब्तदा होगा तो प्रॉपर होगा। बिमुज ताहिदिन, ठीक है। माँ नाफिया है, अत्तालिबु इसम है माँ का, हाँ ठीक है। तो ये मरफू होता है, रफा होता है हमेशा। बी जो है वो है बाज़ायदा, बाज़ायदा। हाँ और मुज्तहिदिन जो है वो फी महल्ली नसब है। क्यों? खबर। क्योंकि माँ नाफिया की खबर जो है वो नसब होती है, जी हालांकि लफ्जी तौर पे तो वो मजरूर हुआ है, बी की वजह से। लेकिन रोल की लिहाज से वो खबर ही है,
صحیح اور صحیح کیونکہ خبر ماں اور لیسا کی خبر نصب ہوتی ہے تو ہم اس کو فی محلی نصب کہیں گے, ہم صحیح اس کو مجرور نہیں کہیں گے. بالکل. اوکے اوکے اوکے. تو یہ بھی ایک وہ کوشچن کا آنسر ہو گیا نا کہ رول آف اسم میں چینج نہیں کرتا, یعنی کہ نہیں, بی کی وجہ سے وہ مجرور تو ہو گیا لیکن اس کا جو سٹیٹس رہا وہ فی محلی نصب ہی رہا, بیکاز اس کا بالکل وہ جو خبر کا سینٹینس میں خبر جو ہی اس کی رہا. جی سینٹینس میں جو اس کا سٹیٹس ہے خبر والا کہ وہ نصب ہونا چاہیے تو وہ وہی رہا. وہ وہی رہا بالکل. اوکے اوکے اوکے, یہ مطلب ہوا اس کا. اوکے تو سسٹر یہ مین بھی ماں کے بعد ہی آئے گا, جس سے با آتا ہے لیسا کے بعد با اس یا کی ماں کے جی بعد؟ جی اس کی بھی 2 اچھا اچھا شرطیں ہیں, ابھی ہم وہ دیکھیں گے. بالکل اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ افیکٹ کیا نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے ترجمے میں, کیا ہے من حرف آف جر فرام ہے, اور من زائدہ جو ہے وہ ناٹ ایٹ آل اور اینی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو لائک اب ماں ہم پہلے پروسیس مین سے شروع پہلے ماں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف آف جر ہے. ہاں ایک اور شرط ہے اس کے ساتھ, ابھی ہم دیکھتے ہیں. یہاں تک تو بات سب کے سمجھ میں آ گئی ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. آ گئی. چل تو ہم آگے جی چلتے سسٹر ایک چیز اور پوچھنی تھی یہاں پہ, ہیں. ہاں ہاں یہ جو یہاں پہ ماں ہے یہ نافیہ ہے؟ جی اچھا تو یعنی کہ ہمارے پاس ماں آیا, اس کے بعد اسم آیا, اور پھر اس کے بعد فعل آیا. ہاں مطلب ماں کے بعد جو نیکسٹ سینٹینس ورڈ ہے وہ اسم ہو گیا نا, مت طالب ہو, ہاں بالکل یہ اسم ہے نا. تو جو یہ ہمارے کس ٹیمپلیٹ سے نہیں بنے گا, کیونکہ اگر ہم پاسٹ مطلب ماں کے بعد پھر اسم آ کے پھر فعل آ سکتا نہیں ہے تو نہیں, بھی یہ تو میں آپ کو با زائدہ کی مثال دے رہی تھی, اور با زائدہ تو صرف جملہ اسمیہ میں آتا ہے, اس میں فعل کا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے اوکے. یہ تو بس صرف میں فائل افیکٹ ہے دکھانے کی کے لیے دکھایا آپ کو, یہ ہے اس تو میں یہ اچھا ٹھیک جملہ ہے. اسمیہ. تو یعنی کہ مشتہل میں فائل ہے. ہاں وہ بھی یہ اس میں فائل ہے اس میں لیکن یہ فائل ہے, فائل نہیں ہے, کیونکہ ہاں یہ جملہ اسمیہ ہے نا. جی جملہ اس میں صحیح صحیح. ہاں ٹھیک ہے, میں وہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں کنفیوز ہو گئی, کیونکہ ابھی تک ہم نے جو بھی پڑھا ہے وہ یہ ہے نا کہ ماں کے فوراً بعد جو ہے وہ جب فعل آئے تب ہمارا نہیں بنے گا نا. ہاں نہیں, وہ ہم نے ماں کانا کے سینٹینسز کیے تھے, تو وہ یہ نہیں ہے, یہ الگ چیز ہے. نہیں ابھی بھی جیسے ہم نے جو پڑھے ہیں نا کہ ماں کے بعد اگر فعل ماضی آئے یا ماں کے بعد نارمل ہاں ہاں پریزنٹ ٹینس آئے اور ماں کے بعد پھر جو ہے فعل آئے اور پھر الا آئے, تو ابھی تینوں کنڈیشن ہم نے یہی پڑھا ہے کہ ماں کے فوراً بعد فعل آئے. جی 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 یہ بالکل ہاں, بالکل لیکن وہ جملہ فعلیہ کی بات ہے, یہ جو آپ نے بتایا ایگزامپل یہ تو بے شک جملہ اسمیہ کی ہے. صحیح ایگزیکٹلی, یہ میں صرف با زائدہ کا آپ کو یاد دلا رہی تھی صحیح تاکہ صحیح من زائدہ سمجھنے میں ہیلپ ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے, اب ہم نے یہ والا پوائنٹ کر لیا کہ ایکسٹرا لیٹر ہے لیکن جو رول کو افیکٹ نہیں کرتا. دوسرا پوائنٹ ہے کہ اٹ از فرام دا حرف آف جر بٹ it doesn't affect the ism or fragment attached to it. ٹھیک ہے نا. صحیح. نمبر 3 اس کا معنی ہے not a single اور any, ہے نا, اور مین حرف آف جر کے معنی ہے from. یہ ڈفرنس ہے دونوں میں. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا اب 4 میں یہ ہے کہ ان جملہ فعلیہ the min زائدہ attaches itself to either the file or the مفعول بھی. یہ موٹورولا لکھا ہوا, سوری یہ آٹو کریکٹ ہو گیا, تو اس کو میں انشاءاللہ صحیح کروں گی. یہ مفعول بھی ہی ہے. جی بھیج دیتی ہوں, کر دیتی ہوں آپ کے لیے. میں نے انکانشیسلی موٹورولا کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کر دی ہے. ہاں ایڈورٹائز کر دیا. صحیح. تو ہاں, تو جب جملہ فعلیہ کی ہم بات کریں اور اس میں نیگیشن کی بات کریں, تو جب من آئے گا اس میں, تو من کیونکہ بذات خود ایک حرف ہے اور حرف آف جر کی کیٹیگری میں سے تو ہے,
تو اسی لیے وہ ہمیشہ اس کے بعد اسم ہی آئے گا. صحیح. اور ہمیں پتا ہے کہ جملہ فعلیہ میں اسم کون کون سے ہوتے ہیں؟ یا تو فاعل یا مفعول. ٹھیک ہے جملہ نا؟ فعلیہ میں دیکھیں ہاں جملہ فعلیہ میں ہاں ہاں پہلے ہاں ہاں فعل ہوتا ہے، صحیح. ہاں ہاں پھر ہاں فاعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے. ہاں پھر مفعول. مفعول ہوتا ہے، اور پھر MBF. ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہم من زائدہ کی بات کر رہے ہیں تو MBF تو آؤٹ آف دا کوسچن ہو گیا. صحیح. من MBF کے ساتھ نہیں آئے گا، من زائدہ ہے وہ یا تو اپنے آپ کو مفعول سے اٹیچ کرے گا کیونکہ یہی اسم ہے، اور فاعل سے اٹیچ کرے گا، یہ اسم ہے. صحیح. تو ہمارے 2 ٹاسک ہیں. نمبر 1 کہ ہمیں من زائدہ کو پہچاننا ہے کہ ٹھیک ہے. آیا یہ من زائدہ ہے یا من حرف آف جر ہے. صحیح صحیح. اور ہمارا دوسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ میں جب من زائدہ آئے گا تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ من زائدہ کے بعد جو اسم ہے جو کہ دکھ تو مجرور رہا ہے، تو یہ جو مجرور دکھتا ہوا اسم ہے یہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ جی. یہ 2 سوال کے جواب جب آپ کو مل جائیں گے تو آپ کو اوکے. ترجمہ صحیح ترجمہ کرنے کی ایبلٹی آ جائے گی اس آیت کی. تو یعنی کہ جو من زائدہ ہے وہ فاعل اور مفعول دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے. ہاں. ہاں اوکے. اور ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اس جملے میں من زائدہ ہے یا فاعل نہیں کے ساتھ آیا ہے یا اسم مفعول کے مفعول ساتھ. کے ساتھ. مفعول کے ساتھ. جی. پھر مفعول تو نصب میں ہوتا ہے اور مین کے ساتھ پھر جر آئے گا. پھر تو یہی تو بات ہے نا، ہم جیسے با زائدہ نے بھی تو خبر کو جر کر دیا تھا. پھر وہ اچھا فی محلی نصب ہوگا نا وہی. اچھا 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 صحیح. ہے نا اگر سسٹر؟ فاعل ہوگا تو ہم اس کو فی محلی رفع کہیں گے، اور اگر مفعول ہوگا تو وہ فی محلی نصب ہو جائے گا. نصب ہو ٹھیک ہے. جر بھی رہا تو نصب. ٹھیک. جر تو وہ مجبور ہے فزیکلی کیونکہ وہ من جو ہے وہ حرف آف جر کے ہی اس میں ہے، تو وہ فزیکلی تو وہ وہی افیکٹ ہوگا جو حرف آف جر کا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ من جو ہے وہ حرف آف جر نہیں ہے. حقیقتاً وہ من جو ہے وہ من زائدہ ہے. تو جو حقیقی اعراب ہے، جو ریئل اعراب ہے اس کے بعد آنے والے اسم کا وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ فاعل ہے یا مفعول ہے. وہ تو مجبوری میں مجرور ہو گیا نا. مجرور مجبور ہاں مجبور کر دیا گیا مجرور ہونے کے بالکل لیے. مجرور ہونے کے لیے. صحیح بات. یہ اچھا پوائنٹ ہے اس طرح یاد رکھنے کا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے کیونکہ جی. نیا ہے اور اس میں معلوم کرنا ہے. صحیح ہے. اچھا جی، اب ہم پہلا جو اسٹیپ ہے کنڈیشنز آف کنسیڈرنگ دا HOJ من ایز زائدہ. اب وہ کیا کیا کنڈیشنز ہیں جو کہ ہمیں یہ بتائیں گی کہ جو من ہمارے سامنے ہے یہ زائدہ ہے. نمبر 1 کہ من زائدہ will always come in either a negated sentence، negation sentence میں آئے گا یا questioning sentence میں آئے گا. اچھا سسٹر ایک چیز اور پوچھی تھی بیچ میں. یہ جو زائدہ میں ہے HOJ والے یہ با اور من ہی آتے ہیں کہ اور بھی کوئی ہیں؟ I think so. میں نے استاد نے ماں بھی کہا لیکن ابھی وہ بالکل پڑھیں گے نہیں بولے. پڑھیں گے ہاں انشاءاللہ، وہ آگے کی بات ہے. اور I think لا بھی آتا ہے، اب مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا.
है कुछ और भी लेटर्स जो कि आते हैं। लेकिन माँ तो हरूफ जर नहीं है ना, नहीं हरूफ जर में से माँ- बा और मिन ही है, अभी तक हम माँ और हाँ, बा और अभी मिन ही तक माँ और मैं नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, तो पहली शर्त ये है कि अगर तो सेंटेंस निगेशन है, ठीक है, वो पास्ट हो, प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, मा इल्ला हो, इन इल्ला हो, ठीक है ना, तो उसमें अगर मिन आ रहा है तो हम ये सोचना स्टार्ट करेंगे कि ये मिन हर्फ जर है या मिन जायदा है। ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं है वो सेंटेंस, यानी हल, हमजा, है ना, कोई भी Professor क्वेश्चनिंग form. वर्ड शुरू में नहीं है या निगेशन नहीं है, तो फिर वो मिन जायदा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। ओके। तो पहले सेंटेंस को देखिए, अगर निगेशन नजर आ गया तो हाँ, फिर पॉसिबिलिटी है ये मिन जायदा हो सकता है। अभी भी फाइनल नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। अब हम ढूंढना शुरू करेंगे, ठीक है ना, हम सर्च फॉर द आंसर शुरू करेंगे। दूसरी शर्त ये है कि द इसम फॉलोइंग मिन जायदा विल ऑलवेज बी कॉमन। Some following it will all, अच्छा, ओके ओके। अभी जैसे हमने किया मिनल कुरान, हाँ तो ये तो प्रॉपर है। ये प्रॉपर था Okay. ना। अब अगर आया है मिन कुरान, इलाही। तो ये हो सकता है मिन जायदा। सही है। जी सिस्टर, वो मैं एक कर रही थी कल ही, एक आयत कुरान की, वहां पर था ये मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। हाँ तो माँ भी आ गया इसके अंदर और इलाहिन नकीर। बिल्कुल। हाँ सही है। आप फिर से आयत बताइए, मैं नीचे लिखूं मा लकुम। हाँ ये आयत है सूरह एराफ की, आयत नंबर 85 है ये। एरा, आयत सूरह 85। एराफ। मा लकुम मिन इलाहिन, गैरुहु, उससे पहले भी सेंटेंस है बट ये माँ से बोल रही हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल। अब ये देखिए कि एक तो ये माँ का नाफिया सेंटेंस है, ठीक है। जी फर्स्ट जो आपकी जो कंडीशन है कि निगेशन सेंटेंस हो या क्वेश्चनिंग सेंटेंस हो, वो पूरी हो गई। सेकंड देखिए, इलाहिन जो है वो कॉमन है, कॉमन। ठीक है ना। हम्म और थर्ड जो है वो क्या है कि मिन को अगर मैं हटा दूं तो मानी में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। मा लकुम इलाहिन गैर, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, कोई इलाह नहीं है ना। तुम सब के लिए कोई इला नहीं या इला है, कोई तो हट जाएगा ना, मिन हटा देंगे तो। मिन हटाने से, मैं पहले हाँ पूरे का तर्जुमा कर रही हूँ ठीक कि है। मा लकुम, तुम सब के लिए, मिन इलाहिन, कोई इलाह नहीं है, गैरुहु, उसके अलावा। और अगर मिन हटा दें तो तुम सब के लिए इलाह नहीं है, गैरुहु, उसके अलावा। ठीक है ना। तर्जुमे के सेंस में कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ एक मजीद एम्फेसिस जो है वो कम हो गया। कोई का। हाँ, ये कौन सी आयत है सिस्टर, कौन सी सूरह की? एराफ सूरह एराफ 85। सूरह व्हाट? सूरह एराफ, एराफ 8वें बारे में। आराफ। आराफ, आराफ या ओके। मुझे इराक इराक सुनाई दे रहा था इसलिए। हाँ जी, मैं भी एराफ बोल रही थी, आराफ। पता नहीं क्यों। आराफ है आराफ है, हाँ, जी जी। और आयत नंबर 85। 85। 85।
ओके ठीक है। जी जी एक और इसकी कंडीशन है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हम्म। बात समझ में आ गई है? जी बिल्कुल आ गई जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक अच्छा, मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए। जी जी जरूर। ओके जी शुक्रिया। ओके ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप देखें कि ये एक तो निगेशन है, जी उसके बाद मिन के बाद जो इसम है वो कॉमन है, बिल्कुल। और अगर हम मिन हटा भी दें तो उसका जो सेंस है उस आयत के मानी का, उसमें कोई खास फर्क नहीं आया। सही। तो अगर ये तीनों चीजें होंगी तो फिर हम आगे चलेंगे मिन जायदा के साथ। ठीक है जी। अभी भी एक स्टेप है बाकी, लेकिन ये 3 कंडीशंस के बाद ही वो स्टेप लेंगे। ठीक है। सिस्टर, ये मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, इसका ट्रांसलेशन करेंगे थोड़ा? हाँ हाँ, तुम सब के लिए नहीं मा है मिन इलाहिन कोई भी इलाह, कोई भी खुदा, गैरुहु उसके अलावा। माँ का माना? नहीं, माँ नाफिया है ना ये। हाँ हाँ, माँ नाफिया। वो नाफिया था इसीलिए हमने देखा ना आगे की जायदा हो सकता है। हाँ, या तो फिर मिन कोई ज्यादा हो सकता सवालिया हर्फ होता। है। सवाल में हम क्या देखें है, अगर ऐसा रहता और क्या है, अगर तुम्हारे लिए ऐसे हाँ हो जाता तब भी हो जाता। हाँ बिल्कुल। हम्म। ये और लाम हर्फ ऑफ जर हुआ ना, मा बाता काफ लाम वाव, लेटेस्ट हर्फ। किसमें क्या चीज? लाम लाम मा लकुम, ला जो है बाता काफ लाम वाव मिन। हाँ, ये मिन हर्फ ऑफ जर है ना, लकुम। हाँ नहीं, लेकिन वो लेटेस्ट है। प्रोनाउन के साथ जुड़ा है तो हाँ, वो फिर ली की वैसे जगह तो ला होगा। लिल्लाही होता है ना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाही, लेकिन वो तो इसम के साथ जब आता है हर्फ ऑफ जर लाम तो उस पे कसरा लगता है, लेकिन अगर वो प्रोनाउन के साथ लगता है आता है तो वो फतहा ले लेता है, ला हो जाता है। अच्छा, तो सिस्टर जब भी हमारे पास ये प्रोनाउंस इसके साथ आएंगे तो ये हमेशा फी महल्ली जर ही होंगे ना, क्योंकि अपना स्टेटस नहीं दिखाते। बिल्कुल। ओके जी सही है, तो ये 3 कंडीशन समझ में आ गई, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह आगे। ठीक है ना। तो मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, तो मा हमारा नाफिया आ गया जो पहली शर्त थी।
پھر کامن اسم آفٹر من، تو یہ ہماری جی دوسری شرط تھی. جی اور من ہٹا دیں تو بھی معنی میں کوئی خاص فرق اس سینس میں کہ معنی ہی تبدیل ہو گئے بالکل ہی، ایسا نہیں ہوا. جی تو یہ ہماری تیسری شرط تھی. اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اب ہم کس طرح اس کو جملہ فعلیہ میں اب کیسے کنفرم کریں ایک طرح سے کہ وہ واقعی من زائدہ ہے. صحیح ہے. اچھا جی، جی اب یہاں پہ یہ من زائدہ پوائنٹ ہے، یہ کنڈیشن نہیں ہے، صرف یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ من زائدہ ول چینج دا اسٹیٹس آف دا فاعل اور مفعول بھی. ظاہر سی بات ہے، جیسے وہاں من الہین آیا تھا ہے نا، ما لکم، مسئلہ ہو رہا ہے ایک، ہاں یہ تھا ما لکم من الہین غیرہ، ٹھیک ہے نا. تو من نے الہین کو کیا کر دیا تھا، مجرور تو کر دیا تھا نا، مجرور. لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ من حرف اف جر نہیں ہے، یہ کیا ہے، من زائدہ ہے. ہاں جی تو یہ اسم ہم مجرور نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے فی فی محلی محلی. اب ہمیں نصب. ڈیسائیڈ کرنا ہے رفع یا نصب، ہے نا، وہ کہ مفعول ہاں ہے ہاں یہ یا فاعل ہے، فائل ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ تو مفعول یہاں ہوگا نا شاید. نہیں، یہاں پہ یہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے. سسٹر اگر پوری آیت کو دیکھیں، خالہ یا قومی عبود اللہ ما لکم، ہاں قال یا تو قومی، تو قال جو ہے وہ آپ کا فعل ہوا، فعل یا ہوا. قومی جو ہے وہ آپ کا حرف ندا اور منادا ہوا، ٹھیک ہے نا. جی تو اس کا بھی کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. اور پھر اعبدو کیا ہے، عبادت کرو، یہ ہاں فاعل. وہ فعل امر ہے، اس کا فاعل اس کے ساتھ ہے. ہوں، ما لکم من الہ غیرہ، یہ اس کی مزید آگے اس کی ایکسپلینیشن ہے، لیکن اس کا کوئی وہ نہیں ہے، مفعول فاعل اور فعل نہیں ہے. تو تو پھر اب یہ الہین یہاں پہ کیا جملہ ہوا؟ اسمیہ شروع ہو گیا کیا؟ ما لکم من الہ لکم اور من الہین، تو یہ مبتدا مؤخر ہے نا، لکم ایم بی کے مقدم ہے. اوکے 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 اوکے. یہ جملہ اسمیہ کی تو اصل میں اس میں ہمیں کرنا چاہیے تھا ہاں مثال. ہوں من زائدہ وہی جو ہے نا وہ ہمیشہ مبتدا، اسمیہ بہت آسان ہے کیونکہ جملہ اسمیہ میں من زائدہ جب آتا ہے تو وہ صرف مبتدا کے ساتھ ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے. تو سسٹر یہ تو ہم لوگ من زائدہ جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں نا. ہاں تو یہ مثال یہاں نہیں شو ہوگی، لیکن ہاں کنڈیشنز وہی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ہاں کنڈیشنز من زائدہ کی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں ایک ہی ہے کہ وہ نیگیشن ہو، اس کے بعد آنے والا اسم کامن ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کو ریموو کرنے سے معنی میں کوئی خاص سینس تبدیلی بنتے نہ ہیں. آئے. ٹھیک یہ ہے. جملہ اسمیہ میں بھی ہے کنڈیشن اور جملہ فعلیہ میں بھی ہے. فعلیہ میں بھی کنڈیشن ہے. فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے، جب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ میں من فاعل کے ساتھ آیا ہے یا مفعول کے ساتھ آیا. اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح. تو یہ جو ایگزامپل ہے یہ جملہ اسمیہ کی ہو گئی. یہ جملہ اسمیہ کی ہو گئی بالکل. اوکے. تو سسٹر کیا پھر یہ جو ہماری آیت ہے یہ کیونکہ ہماری کہاں گیا قالا سے شروع، یہ شروع تو جملہ فعلیہ سے ہو رہی ہے نا.
ہاں لیکن ہمیں پتا ہے نا کہ جملہ فعلیہ میں جملہ اسمیہ آ سکتا ہے. اس میں آ جاتا ہے. ہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ فیلئر سے شروع لیکن بعد میں جملہ اسمیہ بن گیا نا. ہاں اس کا کیا تو یہ کنیکشن ہوگا وہ تو جب ہم پوری آیت کا انالیسس کریں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ وہ جو جملہ اسمیہ کا پارٹ ہے وہ وہاں کیا رول پلے کر رہا ہے. صحیح ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے تو نا. پھر سسٹر ہاں تو پھر جو فیلیا کی پھر ایگزامپل دیجیے نا, پھر جس کے ہم لوگ اس میں پھر مفعول اور وہ ڈھونڈ سکیں. وہ آگے آنے تو دو. اچھا اچھا کیونکہ اس میں ہم لوگ ہو گئے نا کہ وہ ہاں نہیں یہ ملا ابھی نا ہم لوگ کو. نوٹس چل رہے ہیں, ابھی ایپلیکیشن کے پورا آگے ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بس صرف یہ اس لحاظ سے مثال یوز کر رہی تھی کیونکہ کنڈیشنز وہی ہیں دونوں میں. نکیرہ کی وجہ سے. ٹھیک. تو ٹھیک ہے یہاں نا. پر مینس جو ہے جملہ اسمیہ ہوا نا, من من جو ہے وہ من زائدہ ہوگا, یہاں ہاں. پہ من زائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور الہین جو ہوگا وہ فی محلی رفع مبتدا مؤخر ہوگا. جی. اور لکم جو ہے وہ آپ کا ایم بی کے مقدم ہوگا. تو یہ پورا جملہ اسمیہ ہوا. بالکل. ماں کو ملا کر جی ماں جی. نافیہ ہو گیا. اسی سے ایک اور بھی آیت پہلے آیت نمبر 80 اس میں بھی من احدین ہے, ما سبقکم بها من احدین من العالمین, یہ بھی جملہ وہ اسمیہ ہو گیا. پھر ما سبقکم بها من تو سسٹر پھر احدین. جو آپ نے ایگزامپل لکھے پہلے اس میں کریں نا, پھر ہم لوگ کہیں اور صحیح چلے صحیح جائیں گے. اچھا چلے بالکل. ٹھیک ہے. لیکن جو سوری. آپ ما سبقہ کی مثال دے رہی ہے نا یہ فیل کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ پھر ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. صحیح ہے. تو من زائدہ نے کیا کیا کہ اپنے بعد والے آنے والے فائل اور مفعول کو مجرور تو کر دیا لیکن ان کا فائل اور مفعول ہونا نہیں ختم کر سکا. How to recognize min زائدہ and its role in a جملہ فعلیہ. صحیح. پہلے تو ہم نے کنڈیشنز دیکھی کہ ہم من زائدہ کو کنسیڈر کرنا ہے ہمیں یا نہیں. تو وہ ہماری 3 کنڈیشنز تھیں, اور وہ 3 کنڈیشنز تھیں کہ یا تو نیگیشن سینٹینس ہو یا کوسچننگ سینٹینس ہو, ہے نا, یا پھر من زائدہ کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ کامن ہو, اور اگر ہم من کو ہٹا بھی دیں تو معنی میں کوئی خاص فرق نہیں آئے. اب جب یہ تینوں کنڈیشنز ہماری پوری ہو گئیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ جو ہمارے پاس ہے اس میں من زائدہ واقعی میں من زائدہ ہے, اور وہ کس کے ساتھ آیا ہے, فاعل کے ساتھ آیا ہے یا مفعول کے ساتھ آیا ہے. تو how to recognize min زائدہ and its role in a جملہ فعلیہ. اس میں ہے if the standard meaning of حرف of jar doesn't make sense, ask yourself that is the sentence negated or there is a questioning word at the beginning of the sentence. ٹھیک ہے. and also is the ism after it common. اب for example ایک میں آپ کو یہاں پہ تو پہلے کی 2 کنڈیشن ہو گئی نا, 3 کنڈیشن ہو گئی, تو وہی چیز آپ نے دوسری طرح سے لکھ دی. بالکل. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ من حرف آف جر کے کیا معنی ہے, فرام سے, اور من زائدہ کی کیا معنی ہے, کوئی ناٹ اے سنگل not اینی. at all اور any. ٹھیک ہے نا. اب ہم اس سینٹینس کو ترجمہ دونوں ترجمے کے ساتھ دیکھیں گے کہ کون سا ترجمہ سینس میک کر رہا ہے. اوکے. تو اگر تو فرام کا معنی وہاں بیٹھ رہا ہے تو پھر وہ من زائدہ نہیں ہے, وہ حرف آف جر ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر من حرف آف جر کا جو معنی ہے فرام یا سے, وہ اگر نہیں فٹ بیٹھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ من زائدہ ہی ہے. صحیح. یہ فائنل ٹیسٹ ہے. اوکے.
اب اس کے بعد صرف یہ دیکھنا ہے کہ من زائدہ فائل کے ساتھ آیا ہے یا مفعول کے ساتھ آیا ہے. صحیح. تو 4 سٹیپس ہو گئے ابھی تک کہ اگر آپ نے جملہ فعلیہ دیکھا. جی جیسے آپ کو میں یہ رہا ٹھیک ہے. ما تسقط من ورقۃ کہ نہیں گرتا. میں ترجمہ بتا دوں گی تو آلریڈی پتہ چل جائے گا. خیر وہ تو لکھا ہوا ہے کوئی من زائدہ. پتا. ہاں جی کوئی پتا نہیں گرتا الا یعلم ہے نا کہ اللہ سوائے کے یہ علم. کہ اللہ اس کو جانتا ہے, اللہ جی کے علم میں ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہوا, پہلی جو کنڈیشن تھی ما نافیہ ہے, ما common ہے. نافیہ ہے جی کامن ہے ٹھیک من ہے, کے بعد. اور یہ کامن ہے, یہ دوسری کنڈیشن ہو گئی. ہم، پہلی کنڈیشن نیگیشن, دوسری کنڈیشن کامن من کے بعد. صحیح. ہم، تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر میں اس کو ہٹا بھی دوں تو ما تسقطو نہیں گرتا ورقتن ایک پتا ہم، ہے نا. تو ترجمے میں ایز سچ کوئی بہت خاص فرق نہیں آیا. جی ٹھیک ہے. تو یہ تینوں ٹیسٹ میرے پورے ہو گئے. اب میں کیا کروں گی کہ اب میں ترجمہ کروں گی اس کا دونوں کی ہم، طریقے سے, حرف آف جر کے لحاظ سے ٹھیک ہے نا, فرام, صحیح. اور زائدہ کے لحاظ سے ناٹ اے سنگل اور اینی, ہم، ناٹ ایٹ آل اور اینی. ہم، ٹھیک ہے. ہم، تو میں اگر اس کا حرف آف جر کے لحاظ سے ترجمہ کروں, ما تسقطو نہیں گرتا, من ناٹ اے صحیح. سنگل, ناٹ ایٹ آل, ناٹ اینی, ورقتن لیف نہیں گرتا کوئی بھی پتا. ٹھیک ہے. ہم، مگر اس کو اس کا علم ہوتا ہے. ہم، یہ ترجمہ سینس میں کر رہا ہے. جی اور اگر میں اس کا ترجمہ حرف آف جر کے لحاظ سے کروں, ما تسقطو کہ نہیں گرتا, من سے ورقتن پتے سے, مگر وہ جانتا ہے اس کو. اس کا سینس میک ہوا؟ نہیں. نہیں نہیں میک ہوا نا, نہیں. کہ بھی پتے میں سے کیا چیز گری جو اس کو جانتا ہے. ہم، ہاں ہے نا. تو ترجمہ ہی آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پہ من زائدہ ہے یا من حرف آف جر. تو کیونکہ ہمارا یہ معنی فٹ بیٹھ رہا ہے تو اب ہم جسے کہتے ہیں دھلڑے سے اب ہم ایسا صاف صاف کہہ سکتے ہیں کہ یہ من زائدہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. ان 4 سٹیپس کرنے کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس آیت میں جو من ہے وہ کیا ہے, من من زائدہ. زائدہ. تو سسٹر چوتھی چیز تو پھر ٹرانسلیشن میں ہوئی, مطلب جو میک ہاں سینس یہی ہوا ہاں ہے نا بس. صحیح بالکل. وہ صحیح فائنل صحیح جیسے لٹمس ٹیسٹ نہیں ہوتے, صحیح صحیح صحیح. فائنل ٹیسٹ ہے. ہم، ٹھیک ہے. ہم، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ من زائدہ ہے یا حرف آف جر. بالکل. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس آیت میں من جو ہے وہ زائدہ ہے. صحیح ہے. اب ہم ان کا سٹیٹس ڈٹرمن کریں گے ورقتین کا. اب ہم یہ دیکھنا ہے کیونکہ ورقتن کو دیکھ کے تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہم، کہ یہ ہاں فاعل ہے بالکل. یا مفعول ہے. ہم، تو اب ہمیں کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ فاعل اور مفعول ہے. اب یہ آپ کی صرف نالج کا ٹیسٹ ہوگا. صحیح. اچھا 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے اور جی اس میں ابھی پورا وہ
باقی ہے, فائل اور مفعول اس کا پورا پروسیس باقی ہے. تو ابھی ہم یہاں تک اس کو چھوڑتے ہیں, یہاں تک آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھ لیں. صحیح. بک پڑھیں, بک سیشن دیکھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ نیکسٹ کلاس میں ہم یہ کریں گے کہ فاعل اور مفعول کیسے پتا چلے, اور وہ آپ کا فعل ہوگا جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے. مفعول. اور وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا, یہ پھر ہمیں پورا صرف اس کی دیکھنی ہوگی, اس کا ترجمہ دیکھنا ہوگا, وہ ٹرانزیٹیو ہے یا انٹرانزیٹیو ہے, وہ یہ سب کچھ. تو وہ ذرا لمبا پروسیس ہے. تو ابھی صحیح. تک کی تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ جملہ فعلیہ میں ہم کس طرح دیکھیں من گے کہ زائدہ. من زائدہ ہے یا من حرف آف جر. صحیح. ہاں ہاں بالکل, الحمدللہ آ گیا. اور سسٹر یہ جملہ فعلیہ میں صرف من زائدہ ہی ہوتا ہے نا؟ ہاں, ہے نا, جملہ اسمیہ میں من زائدہ اور با زائدہ دونوں ہوتے دونوں ہو سکتے ہیں. اچھا, اور با زائدہ کی بھی یہی کنڈیشنز ہیں تین چاروں؟ ہیں. با زائدہ کی نہیں, من زائدہ کی. نہیں, میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ مطلب من زائدہ کی تو یہ ہیں, با زائدہ کی بھی یہی کنڈیشنز ہیں؟ آئی تھنک سو. ہاں, میرے خیال میں یہی کنڈیشنز ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کیونکہ اسم ہی کے ساتھ آ رہا ہے, ہے نا, تو وہ پھر با تو زائدہ مطلب یعنی جملہ فعلیہ میں صرف من ہی زائدہ آتا ہے؟ ہاں ہاں, یہی پوچھ رہے تھے. بالکل. جملہ اسمیہ میں با اور من دونوں آتے ہیں. اوکے. لیکن با جو ہے وہ با زائدہ خبر کے ساتھ آتا ہے جملہ اسمیہ میں, سسٹر جب اور من من زائدہ مبتدا کے ساتھ آتا ہے. سسٹر جب من زائدہ فعلیہ کے ساتھ آتا بول رہے ہیں, تو اگر فعل کا پتہ چل گیا تو پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت, اگر یہ فعل ہی ہے. تو پھر اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ یہ فاعل ہے, ترجمہ کیسے کریں گے آپ؟ کون گرا, پتا گرا یا پتا گرایا گیا, ترجمہ کیسے کریں گے پھر؟ نہیں, یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن کا ہے یہ من زائدہ ہے یا حرف آف جر ہے, کیونکہ ہاں ابھی ہاں مطلب ابھی جو بول رہے ہیں من صرف فعل کے ساتھ ہی آتا ہے, اسم کے ساتھ, جملے نہیں اسمیہ کے نہیں, ساتھ نہیں. مین تو فعل میں بھی آتا ہے اور اسم میں بھی آتا ہے. من زائدہ با زائدہ جو ہے وہ صرف اسم میں آتا ہے, جملہ اسمیہ میں. اوکے اوکے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو مین کے لیے جی. تو آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا, چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. یہاں تک کا پروسیس دونوں میں ایک ہی ہے. جملہ اسمیہ میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ من زائدہ ہمیشہ مبتدا کے ساتھ آئے گا, تو اس میں آپ کو کوئی پروسیس کے تھرو نہیں جانا کہ من زائدہ خبر کے ساتھ آیا ہے یا مبتدا کے ساتھ آیا ہے. نہیں, جملہ اسمیہ میں من زائدہ ہمیشہ مبتدا کے ساتھ آتا ہے, تو وہ بہت آسان ہے. اس میں صرف آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ من زائدہ ہے یا حرف آف جر, بس. ٹھیک. جملہ فعلیہ میں تھوڑا سا پروسیس لانگ اس لیے ہو جاتا ہے کہ پہلے تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ من زائدہ ہے بھی یا نہیں, اور جب آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ من زائدہ ہے, تو اب جملہ فعلیہ میں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ من زائدہ فاعل اور مفعول دونوں کے ساتھ آتا ہے, تو پھر اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ من زائدہ اس میں فاعل کے ساتھ آ رہا ہے یا مفعول کے ساتھ آ رہا ہے. اس کا معنی پہ افیکٹ ہوتا ہے, اس لیے یہ جاننا ضروری ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں آج کا سیشن, اور ہم پھر اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے من زائدہ کو, کیونکہ آئی تھنک ما الا اور ان الا بہت آسان ہے, ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب انشاءاللہ ہم صرف من زائدہ کو کریں گے چلو, انشاءاللہ. تو اس ایگزامپل سے ہی شروع کریں گے, بالکل اسی کیونکہ یہاں ایگزامپل تک ہم سے نے کر شروع لیا. کریں گے. جی, بالکل. یہ نوٹس آپ لوگوں کے پاس ہیں یا میں بھیج دوں؟ بھیج دیجیے سسٹر. چلیں ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ گروپ میں دوبارہ بھیج دوں گی,
اور جی تاکہ یہ آپ کے پاس بھی ہوں اور آپ اس حساب سے اپنے نوٹس اور پوائنٹس کو بھی چیک کر لیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ویسے آپ نے بھیجے تو تھے لیکن وہ نا بہت ابھی کافی چیزیں ہونے لگی ہیں تو اوپر کہیں چلا جاتا ہے چیزیں. ہاں ہاں نہیں وہ مجھے بھیجنے میں کوئی ہم، مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ہم، ڈرائیو میں ہوتا ہے, بس سینڈ کرنا ہوتا ہے اسے. تو وہ صحیح. میں انشاءاللہ ابھی آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں. آپ ان نوٹس تک جہاں تک ہم نے کیا ہے, جملہ فعلیہ کی نیگیشن آلموسٹ ہماری ختم ہو گئی ہے, تو جملہ فعلیہ کو اچھی طرح پڑھیں. اپنے ہی پوائنٹس اگر آپ کو الگ لحاظ سے اپنے لحاظ سے لکھنا ہے تو آپ ضرور لکھیں, تاکہ آپ کو اپنا لرننگ پروسیس خود پتا ہو, اور پھر یہ کہ کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ وہ آپ گروپ میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. جی چلو تو یہاں پہ سیشن اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.